والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت کی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک بسلسلہ 11ویں شریف ماہانہ محفل پاک ہے، انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ چند باتیں آقا کریم علیہ السلام کے دین متین کے حوالے سے عرض کروں گا، آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بہت سا علم دین حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ بلا تمہید جو آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا اس کا ترجمہ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کی مختصراً وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات کو بھی بیان فرمایا اور اپنے بندوں کو نجات، عزت، بلائی، ترقی، عروج اور کامیابی کا اصول بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ اے لوگو میرے محبوب کریم علیہ السلام تمہیں جو چیز عطا فرمائیں وہ لے لو، جس چیز سے تمہیں روکیں منع کریں اس چیز سے رک جاؤ۔ تمام مفسرین کرام نے اس آیت مقدسہ کے تحت اس بات کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو یہ پیغام دے رکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس کام کا تمہیں علم عطا فرمائیں، جو تمہیں واضح و نصیحت کریں، جو تمہارے لیے راہ نجات والے کام ارشاد فرمائیں، ان پر تم نے مضبوطی سے عمل کرنا ہے، اور جن کاموں سے کریم آقا علیہ السلام تمہیں منع کر دے، جن کاموں سے رسول کریم علیہ السلام تمہیں روک دیں، ان کاموں سے تم نے رک جانا ہے۔ آج کے پرفتن دور کے اندر ہم لالچ کرتے ہیں، ہم مقابلہ بازی کرتے ہیں گناہوں کے کاموں کے اندر، مال و دولت کے اندر، بینک بیلنس کے اندر، اونچے اونچے محلات بنانے کے اندر، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقابلے نیکیوں کے اندر ہوتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام اگر کوئی حکم جاری فرماتے تو جو سننے والے صحابہ کرام ہوتے تھے ہر ایک کے دل کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے اس فرمان مصطفیٰ پہ میں عمل کرنے والا بنوں۔ ایک مقام پہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو کوئی اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پلائے گا، اس کے صدقے اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے آقا کریم کی محفل پاک سے ایک صحابی رسول اٹھے، گھر میں گئے، پیالے میں پانی ڈالا، اپنی بیوی سے کہتے ہیں پانی پیو۔ ان کی بیوی نے کہا حضرت خیر ہے، آپ نے فرمایا تم پانی پیو۔ جب ایک گھونٹ پانی پلانے کے بعد وجہ بیان کی کہ در حقیقت میں سرکار کی خدمت پاک میں حاضر تھا۔ آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کو پانی تک پلائے گا اللہ اس سے جنت کی نعمت عطا فرما دے گا۔ تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلا اس فرمان مصطفیٰ پہ میرا عمل ہو جائے۔
ہمارے اندر بھی دین سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضور الاسلام جو حکم تمہیں جاری فرمائے اس پر عمل کرو، جس چیز سے منع کرے اس چیز سے تم نے رک جانا ہے، اور یہی نجات والے کام ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزرے گی، اللہ کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر قرآن کریم کے خلاف، آقا کے طریقہ کار کے خلاف زندگی گزاریں گے تو پھر یہ یاد رکھیں گناہگار بندے کے لیے ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک اس کی مختصر وضاحت کے ساتھ آپ تک بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا۔ الجامع صغیر کے اندر بے شمار کتب حدیث کے اندر محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو روایت فرمانے والے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں ایک مقام پہ اللہ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، تم میں سے جو کوئی مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے نا، 6 چیزوں کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم نے آیت مبارکہ سنی، جس چیز کا حضور حکم دے اس پر عمل کرنا ہے، جس چیز سے روکے اس سے رک جانا ہے۔ مزے کی بات یہ وہ حدیث پاک ہے جس کے اندر 6 چیزوں کا حضور نے ہمیں سبق دیا۔ کچھ کام اس طرح کے تھے کہ جن پہ آقا نے فرمایا یہ کام کرنے ہیں، اور کچھ کام ایسے تھے جن سے آقا نے رک جانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ سب سے پہلا حکم کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم، یہ ہمارے معاشرے کو سنوارنے والی چیزیں ہیں۔ اے میرے غلاموں، جب بھی بات کرو تو ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، سچ کو اختیار کرنا ہے۔ ریاض الصالحین 4 جلدوں کے اندر کتاب ہے، لکھنے والے امام شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب کی پہلی جلد کے اندر جو سب سے پہلا باب بند ہے نا، اس باب کا نام ہی باب الصدق ہے، سچ کا باب۔ اس کے اندر آپ نے حضور کی اس حدیث کو لکھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر سچ بولنے کی فضیلت بیان کی اور جھوٹ سے منع کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، ان الصدق یہدی الی البر، بے شک جو سچ ہے نا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور نیکی ہے تو کیا ہے؟ آگے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو نیکی ہوتی ہے یہ بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آگے حضور نے فرمایا وَإِنَّ الصِّدْقَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، جب کوئی میرا امتی سچ بولتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، سچ پہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ میرے بندے کو میری بارگاہ میں صدیق لکھ دو۔ اس کی پہچان ہی اللہ کی بارگاہ میں سچے لوگوں میں ہو جاتی ہے۔ لیکن آگے حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اے یاد رکھو جو جھوٹ بولنا ہے نا، جھوٹ یہ بندے کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ کا یہ بندے کو جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے، جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے سادہ مسلمانوں کو دا لگاتا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ جب بھی زبان کھولتا ہے زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایسے کرو اس کو میری بارگاہ میں کذاب لکھ دو۔ سب سے بڑا جھوٹا کذاب کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں صدیقین کی صف میں شامل فرما اور کذابین کی صف سے ہمیں نکال دے۔ سچ کو اختیار کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے پناہ مانگے، اور جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی جھوٹ بولتا ہے نا تو 1 میل، اور کئی حدیثوں کے اندر کئی میل کا ذکر آتا ہے، اللہ کے فرشتے اس جھوٹ بولنے والے سے دور ہوتے ہیں۔ دور کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟
حضور فرماتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اس کے منہ سے ایسی گندی بدبو آتی ہے کہ رب کے فرشتے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ غور کریں اپنی کیفیات کے اوپر۔ ہم معاشرے کو سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت پاک میں ایک عربی ہے، کہتے ہیں آقا بتائیں ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں، جو مومن ہے وہ بزدل ڈر والا ہو سکتا ہے۔ دوبارہ سوال کیا ایکون المؤمن بخیلا، یا رسول اللہ کیا بندہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نام، جو مومن ہے وہ لالچی بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ اسی عربی نے تیسرا سوال کیا ایکون المؤمن کذابا، آقا بتائیں کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا، جو مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ بندہ مومن کی یہ علامت و نشانی بیان فرمائی۔ تو آج نیت کریں آئندہ کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں، اپنی زبانوں پہ سچ کو لے کے آئیں گے۔ حضور اسلام نے دوسری چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ آقا فرماتے ہیں وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم کسی اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کر لو اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کو وفا کرو۔ ہم روزمرہ زندگی کے اندر کتنے وعدے، کوئی کال پہ کر رہا ہے، کوئی میسج پہ کر رہا ہے، کوئی براہ راست کر رہے جی فلان جگہ پہ ہماری ملاقات ہوگی، فلان وقت ہوگی، لیکن ہم سارے اپنے زمین میں جا کے اپنے وقت کی کتنی پابندی کرتے ہیں، ہم کتنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر ایک بادشاہ تھے جن کا نام ہیریکل تھا، اور یہ وہ بادشاہ تھے کہ ان سے نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے دیکھا نا حضور کے صحابی ہیں، تو وہ بادشاہ بتاتا ہے کہ ابو سفیان بتاؤ متا یأمرنا بالنبی، تمہارے نبی تمہیں کن کاموں کا حکم دیتے ہیں؟ تو آگے سے حضرت ابو سفیان نے فرمایا یأمرنا بالصلاۃ، وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، یأمرنا بالزکات، وہ ہمیں زکات کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، یأمرنا والوفاء بالعہد، وہ تو ہمیں وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس وقت اس بادشاہ نے کہا واللہ ہذہ صفات النبی، اللہ کی قسم یہ تو اللہ کے نبیوں کی صفتیں ہیں۔ دیکھیں حضور اسلام کہ جب یہ طریقہ کار اس بادشاہ کو بتائے کہ جو امت کے اوپر لازم ہے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہ امت پہ لازم ہے، یہ تو اللہ کے نبیوں کے کام ہے۔ کتنے مقام والے کام ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کی انبیاء سچ بھی بولتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کے انبیاء نبی علیہ السلام کے طریقہ کار جو ہمیں بتایا گیا، حضور کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء تھے اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں۔ اور یہاں پر بخاری شریف کے اندر دو ایسی حدیث ہیں جو واقعات کی شکل میں لکھی، بے شمار ایسے واقعات ہیں جو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں، جو حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا واقعہ اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر لکھا کہ یہ دور تو اپنی جگہ پہلے کے جو لوگ تھے قوم بنی اسرائیل کے، وہ بھی وعدوں کی کیسی پاسداری کرتے تھے۔ اس وقت بھی اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود تھے۔ حضور اسلام یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں، اور یہ واقعہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل قوم کے اندر دو بندوں کی آپس میں ملاقات ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ایک بندے کو نا کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، مجھے آپ کو پیسوں کی حاجت، تو ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی 1000 روپیہ 10,000 روپیہ 500 روپیہ ہمیں ادھار دو، ہمیں چاہیے۔ اب بعض اوقات اگر تو بندے کا اگلے بندے پہ اعتبار ہے وہ پیسے دے دیتا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے آگے والے بندے پہ اعتبار نہ ہونا، کہتا ہے یار کو بندہ ضامن لے گیا، کوئی تیری گارنٹی اٹھا لے پھر میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں۔ اب ایک بندے کو پیسوں کی حاجت تھی 1000 دینار کی، اس وقت دینار چلتے تھے۔ اس نے دوسرے بھائی سے کہا بھائی میری مدد کرو مجھے پیسوں کی حاجت ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے پیسے تو میں دے دوں گا، کوئی ضامن کوئی ضمانتی کوئی گواہ لا۔ اب اس حاجت مند نے کہا اس وقت میرے پاس ایک ہی گواہ ہے اور اس گواہ کا نام ہے اللہ۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا پسند کرتا ہے، اگر تجھے یہ ضمانت اللہ تعالیٰ ضامن ہے ہمارا، اگر تجھے یہ ضامن قبول ہے تو مجھے پیسے دے دے، اگر تو اللہ تعالیٰ کو گواہ نہیں بنا سکتا تو تیری مرضی۔
آگے والا بندہ بھی اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے کہا تو نے ضامن ہی ایسا رکھ دی ہے، اب تو نے ایسا گواہ پیش کیا مجھے پیسے دینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ضامن لیا، اس نے 1000 دینار دے دی۔ اب ایک میعاد، ایک مدت طے ہوئی کہ کتنے دنوں کے بعد، مہینے بعد، اتنا بھی عرصہ طے ہوا کہ میں تجھے تیرے پیسے تیرے گھر میں آ کے لٹاؤں گا۔ حدیث پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں کے گھروں کے درمیان نا تری کا سفر تھا۔ تری سے مراد ہے کوئی دریا سمندر بہتا تھا، ایک دریا کے ایک کنارے رہتا تھا، دوسرا اس دریا یا سمندر کے دوسرے کنارے۔ اب جب مدت پوری ہوئی نا، جس نے پیسے لیے تھے اللہ کا کرم ہوگا اس کے پاس 1000 دینار اکٹھے ہو گئے۔ اس نے سوچا آج کے دن میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے، آج انشاءاللہ وعدے کے مطابق جو ہے نا اپنے بھائی تک رقم پہنچاؤں گا۔ اب دوسرا بندہ تھا، وہ بھی بڑا نیک تھا، اللہ سے ڈرنے والا، اس نے کیا کیا، وہ صبح صبح نا اپنی طرف جو دریا کا کنارہ لگتا تھا نا وہاں پر آ گیا کہ چلے یار آج میرے بھائی نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ پیسے لے کے آئے گا، اسی وقت میں اس سے پیسے وصول کر لوں۔ دونوں بندے ایمان والے تھے، دونوں بندوں کی نیت صاف تھی، وعدے کو پورا کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت، جس نے پیسے دینے تھے وہ ساحل سمندر پہ دریا پہ آیا، کشتی کا انتظار کر رہے، کشتی آئے، اس پہ بیٹھ کے سمندر پار کرو اپنے بھائی تک پیسے پہنچاؤ۔ اللہ کی قدرت، پورا دن کوئی کشتی اسے نظر نہ آئی۔ اب پریشان ہو گیا کہ وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اس نے سوچا کوئی بات نہیں، ایک لکڑ اس کو ملی، بہت بڑا درخت کا پیس تھا، لکڑ تھی، اس نے اس کو کھریدنا شروع کیا۔ اس کے اندر نا 1000 دینار رکھے، وہ سکے تھے، رکھنے کے بعد نے ایک پرچی رکھی اور اس پرچی کے اوپر لکھا یا اللہ میں نے تجھے ضامن لیا تھا پیسوں کا، اور مالک کریم تو میری نیت سے باخبر ہے، صبح سے میں بیٹھا ہوں لیکن کوئی مجھے کشتی نہیں ملی، کوئی میرا وسیلہ جانے کا نہیں بنا، اے مالک کریم میں یہ پیسے اس لکڑ کے اندر رکھتا ہوں، تو ضامن ہے، اب تیرا کام ہے میرے بھائی تک پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے لکڑ کو اوپر سے بند کیا، پانی کے اندر بہا دی۔ اب وہ لکڑ بہتی بہتی دریا سمندر کے دوسرے کنارے گئی۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو بتاتے ہیں آگے جو اس کا دوسرا بھائی تھا نا جس نے پیسے لینے تھے، اس نے دیکھا اب شام ہو گئی ہے، وہ بندہ نہیں آیا، چلے گھر کیسے جانا، صبح سے بیٹھا ہوں، یہ لکڑ آ گئی، لکڑ ہی گھر لے جاتا ہوں، کچھ دن آگ جلائیں گے۔ اس نے لکڑ کو اٹھایا گھر میں لے گیا، جب لکڑ کو وہ چیرنے کا کام کیا نا تو اس میں سے کھن کھناتے ہوئے 1000 سکے باہر نکل آئے، ایک پرچی بھی نکل آئی۔ اس نے پرچی پڑھی اور پتا چل گیا جی اس بندے نے مجھے پیسے بھیج دیے ہیں۔ اب وقت گزرتا گیا، کچھ دنوں کے بعد جب اس بندے کے پاس دوبارہ 1000 دینار ہوئے نا، اس نے سوچا پتہ نہیں وہ لکڑ پہنچی بھی ہوگی کہ نہیں، میرے اوپر قرض ہے، میں نے ادھار دینا ہے، آج کشتی مل گئی ہے، اپنے بھائی تک جاتا ہوں۔ کشتی پہ بیٹھا، دریا سمندر کو پار کیا، اپنے بھائی کے اس گھر میں گیا، اسے کہتا یار معذرت میں معافی چاہتا ہوں، پچھلی بار تم سے جو تاریخ کا عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں، میں ساحل سمندر پہ آ گیا تھا، مجھے کوئی سواری نہیں ملی، کشتی نہیں ملی، آج مل گئی ہے، تیری یہ امانت 1000 دینار تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول کر۔ آگے سے اس کا بھائی پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں پیسے نہیں لوں گا، جس ضامن کا تو نے وعدہ کیا تھا اس ضامن نے تیری رقم مجھے پہنچا دی۔ پچھلی باری وہ لکڑ مجھے مل گئی جس میں تو نے وہ پرچی بھی رکھی تھی، 1000 وہ دینار بھی رکھے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ دیکھو وہ لوگ کیسے وعدوں کی پابندی کیا کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی سے زمین خریدی، یہ بھی حدیث پاک ہے، جس نے زمین کو بیچا وہ رقم لے کے گھر چلا گیا، جس نے زمین کو خریدا وہ مالک بنا، زمین میں کھیتی باڑی کا نا کام شروع کیا، کھیتی باڑی کا کام شروع ہے، زمین کے درمیان سے سونے کا گڑا نکلا، سونے کا مٹکا نکلا، ایمان والا تھا، وعدے کی پابندی کرنے والا تھا۔ پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے بھائی سے یہ زمین خریدی ہے، یہ سونے کا مٹکا نہیں خریدا۔ حضور اسلام نے کیا فرمایا تیسرے نمبر پہ، وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس ضمانتیں رکھی جائے ان میں خیانت بھی تم نے نہیں کرنی۔ اب وہ کیسا ایمان والا تھا، کیسا وعدے کو پورا کرنے والا تھا، اس نے مٹکا کندھوں پہ اٹھایا، اپنے بھائی کے گھر چلا گیا، اسے کہتا ہے کچھ عرصہ پہلے زمین خریدی تھی، آج میں کام کر رہا تھا، تیری زمین سے یہ مٹکا نکلا، زمین خریدی ہے میں نے مٹکا نہیں خریدا۔ آج کل کا کوئی بندہ ہوتا کہتا ہے میری بڑی موجے لگ گئی، بڑا مال و دولت مل گیا، شیطان آ جاتا، وسوسے دل کے اندر آتے۔ دوسرا بھائی بھی نا اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے کہا یار میں نے زمین بیچ دی، جو کچھ نکلے تمہارا مقدر ہے۔
وہ دور تھا جناب حضرت داؤد علیہ السلام جن پہ اللہ نے زبور شریف نازل فرمائی. دونوں بندے اپنی جگہ ایمان والے تھے. ایک کہتا ہے میں نے رقم ہی نہیں دی، یہ چیز میرے لیے جائز نہیں. دوسرا کہتا ہے بھائی میں نے بیچ دیا، جو کچھ نکلے تمہاری. دونوں بندے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے. دونوں کا جب مدعا سنا حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا دونوں امانت میں ادائیگی کرنے والے ہیں، دونوں وعدوں کی وفا کرنے والے ہیں، دونوں ایمان والے ہیں. آپ نے بڑا پیارا فیصلہ فرمایا. فرمایا بتاؤ تم میں سے کس کس کا نکاح ہوا ہے؟ ایک نے کہا جی میری بھی شادی ہوئی ہے. دوسرا کہتا ہے میرا بھی نکاح. اب آپ نے فرمایا اللہ نے تم دونوں میں سے اولاد کی نعمت کسے دی ہے؟ دونوں کہتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ نے مجھے بیٹا دی ہے، دوسرا کہتا ہے رب نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے. بخاری شریف کے اندر حضور کی حدیث آقا فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا فَأَنْكِحُ الْيَتَامَى بِالْجَارِيَةِ تو اپنے بیٹے کا نکاح اس کی بیٹی سے کر دے. ان کے نکاح کے اوپر یہ سونے کا مٹکا، پیسے، جو بھی رقم ہیرے جواہرات ہے اس کو خرچ کرو، پھر بھی بچ جائیں. وَتَصَدَّقَا لِلَّهِ رب کی بارگاہ میں خیرات کر دے. یہ تھے ایمان والے لوگ. حضور کی حدیث ہے، آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی آقا بتائیں مَتَى السَّاعَةُ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِذَا دُجِّئَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ جب امانتیں ضائع ہونی شروع ہو جائیں تم قیامت کا انتظار کرو. حضور علیہ السلام کے حدیث سے تیسرا سبق کیا ملا؟ ہمارے پاس کوئی بندہ امانت رکھ دے نا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی. حضرت عبداللہ بن عمر جناب عمر فاروق کے بیٹے تھے، صحابی رسول تھے. ایک مرتبہ عرب شریف میں کسی علاقے پہ سفر پہ جا رہے تھے. گرمیوں کی شدت تھی، بڑے دن دھوپ اپنے آپ. اب رستے کے اندر ایک جگہ پہ جو دیگر صحابہ کرام تھے نا ان سے کہتے ہیں جہاں پر آرام کرتے ہیں کچھ دیر کھانا تناول کرتے ہیں. کھانے کے لیے دسترخوان لگایا اور عرب کا سارا ویسے ہی گرمی کے اندر بڑا مشہور ہے، عرب ویسے ہی بہت گرم علاقہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ چرواہا بکریاں چرا ہے، بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہے، وہ آجڑی ہے، چرواہ ہے. آپ نے ایک صحابی رسول کو کہا کہ جاؤ اسے بھی بلاؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے. جب اس کو بلایا آپ نے فرمایا تم بھی ہمارے دسترخوان پہ آؤ. اس نے کہا جی کہ میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اتنی گرمی، اتنے لمبے دن، اتنی سخت دھوپ ہے، تو نے پھر بھی روزہ رکھا ہے. وہ عام سا سادہ سا عرب شریف کا دیہاتی کہتا ہے یا حضرت ان دنوں کو تو میں اللہ کے لیے غنیمت جانتا ہوں، غنیمت جان کے اپنے رب کو راضی کرتا ہوں. آپ کو پتہ چل گیا یہ ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. آپ نے فرمایا یار ایک بکری ہمیں دے دو. اس نے کہا میں جو ہے نا بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میرے مالک ہی ہیں، میں تو ایک نوکر ہوں، غلام ہوں، مجھے تنخواہ ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو چیک کرنے کے لیے کہا یار تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے، ایک بکری دے دے، اس کا گوشت بنائیں گے کھائیں گے. اس نے کہا مالک نہیں دیکھ رہا، احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ خوف خدا والا ہے. حدیث پاک کے جملے آپ مدینہ پاک میں آئے، اس غلام کے مالک سے ملے، اس کو آزاد بھی کروایا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کو بکریاں بھی لے کے دی. وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ امانتوں میں ادائیگی کرتے تھے، خیانتیں نہیں کیا کرتے تھے. آج ہم اپنے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اے لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے اہلوں تک تم واپس پہنچاؤ. حضور علیہ السلام نے چوتھے نمبر پہ فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. ہم اپنے اوپر غور کریں، کتنے یقین کریں ہمارے ایسے نوجوان ہیں، بڑی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے معاذ اللہ عورتوں کے ساتھ غلط کاریاں کرتی ہیں، غلط قسم کے چکر ہیں، بدکاریاں، اور آدھی آدھی رات تک اللہ تعالیٰ معاف کرے نشے والی اور بدکاری اور زناکاری کی محفلوں میں بیٹھے رہتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا یار تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی بندے کا وہاں پر انتقال ہو جائے اس کے لواحقین کیا کہیں گے؟ ہمارا باپ ہمارا بھائی جو ہے وہ زنا کرتے دنیا سے چلا گیا، وہ بدکاری کرتے چلا گیا، شراب پیتے چلا گیا. آج وقت ہے اپنے مالک کریم کے دربار میں ہم تائب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جب رب کے دربار میں تائب ہوں گے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اوپر طاری ہوگا، ہم پھر گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو جب تلواریں اپنے نیاموں سے باہر نکل آئے نا تو پھر تم سمجھ لینا کہ اس وقت قتل و غارت عام ہو چکی ہے، اور جب تم دیکھو
کہ بارشوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، بارشیں رک جائیں، اس وقت سمجھ لینا لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ طرح طرح کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، وبائیں پھیلتی جا رہی ہیں، میرے آقا نے آج سے 15 صدیاں پہلے بیان کر دیا، اے لوگوں سمجھ جانا بدکاری اور زناکاری عام ہو چکی ہے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے زیادہ تر بندے جہنم کے اندر جائیں گے، زیادہ ان 2 گناہوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ زبان کی حفاظت نہ کرے، زبان سے غلط کاریاں کرے، اور دوسرا جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے، جو اپنی شرمگاہ کا بھی درست استعمال نہ کرے، زبان کا بھی غلط استعمال کرے۔ حضور فرماتے زیادہ تعداد جہنم کے اندر ان 2 گناہ والے کاموں کی ہو۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، ہماری کیفیات کیا ہے، ہم اپنے موبائلوں کی سکرینوں پہ کیا دیکھتے ہیں، بند کمرے میں کنڈیاں لگا کے کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں۔ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنے باپ سے چھپ گیا ہوں، کون سا میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے، میرا بڑا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ارے انہ علیم بذات الصدور، جس ذات سے تم نے چھپنا تھا وہ ذات تو تجھے دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ رکھا ہے۔ تو 5ویں نمبر پہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتا ہے وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، بد نگاہی سے بچو، اپنی نگاہیں جھکا کے چلا کرو۔ آج نگاہیں جھکانے کے والے سے ہمارا کیا سلسلہ ہوتا ہے، ہم گلی سے گزرے ہو نا، ساتھ سے کوئی خواتین گزر رہی ہو، یقین کریں دور کی بات ہے بندہ اسپیشل ان عورتوں کو دیکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا گندی نظر سے دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گندے چیزوں کو سننا ہے، زبان کا زنا گندے الفاظ بولتا ہے۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں ہماری آنکھوں کی حفاظت کتنی ہے۔ عیون الحکایات بزرگوں کی کتاب ہے، امام ابن جوزی، اصل ان کا نام امام عبد الرحمن ابن جوزی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ المختصر بات ہم نے سمجھنی ہے، اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، 1.5 سالی ہوگی، پورے علاقے پہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لوگ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، یا نبی اللہ کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغام ملا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، لیکن پیغام یہ ملا کہ ساری قوم دعا کرے، آپ اعلان فرمائیں جس نے ایک بھی گناہ کیا وہ دعا کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ پوری قوم کو آپ نے لیا، دعا کی نیت سے اکٹھے ہوئے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کا پیغام ہے، تم میں سے جو گناہ کرنے والا نا وہ میری مجلس سے چلا جائے، تو نیک لوگ ہیں وہی دعا کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سارے بندے چلے گئے، ایک بندہ رہ گیا جس کی دائیں آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ سے وہ کانا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تو نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا یا نبی اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایک مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اگر واقعتاً وہ گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں، آپ اکیلے دعا کر لیں۔ آپ نے فرمایا وضاحت کر کون سی غلطی ہے؟ اس نے کہا میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اچانک میری دائیں آنکھ ایک عورت کے اوپر پڑ گئی، میرا اختیار نہیں تھا، بے اختیار میری آنکھ اٹھی، اس نے ایک نامحرم لڑکی عورت کو دیکھا، تو میں نے کیا کیا فوراً اپنی آنکھ کو نکال دیا۔ اللہ سے ڈرنے والا تھا، اور کہتا ہے کہ اگر میری دوسری آنکھ بھی دیکھتی میں اپنی دوسری آنکھ بھی نکال دیتا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ تو بڑا خوف خدا والا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی آج دعا میں نہیں کروں گا، دعا تو کرے گا۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی یاد رکھے، اللہ کے انبیاء کی سنت ہے کہ اپنے اصحاب سے دعائیں کرواتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرمائی نا، دعا کرے اللہ ہمیں بھی بار بار مکہ پاک مدینہ پاک کا مدینہ پاک میں تھے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اجازت دیں میرا دل ہے میں عمرہ شریف کرنے کے لیے مکہ پاک میں جاؤں، تو نبی کریم علیہ السلام نے جناب عمر فاروق کو فرمایا اے ہمارے بھائی تم جاؤ، ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا۔ حضور کی حدیث ہے، علماء فرماتے ہیں انبیاء کرام کی سنت ہے کہ وہ لوگوں سے دعائیں کرواتے تھے۔ اب اس ایک آنکھ والے آدمی نے
جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہ کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے مالک کریم تو تو حنان و منان ہے، تو تو غریبوں پہ کرم کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کرم فرما ہمارے اوپر، بارش رحمت نازل فرما۔ علماء فرماتا بھی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا، رب نے بارش کا نزول فرما دیا۔ حدیث پاک ہے وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، بد نگاہی سے بچو۔ پانچویں چھٹے نمبر پہ آخر پہ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے روکے رکھو۔ غور کیا کبھی ہم نے ہمارے ہاتھوں سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں، ہماری زبان سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر آج ہم چاہتے ہیں ہم حسن اخلاق کے مالک بن جائیں، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے پاؤں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے جسم کی اعضاء کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم 22واں پارہ سورہ احزاب کے آخری رکوع کے اندر اس بات کو بیان کیا، اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں پر اپنی امانت پیش کی۔ آسمانوں نے کہا یا اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، تیری امانت کو اٹھائی۔ ہم نے زمینوں کو پیشکش کی، زمین نے بھی انکار کیا۔ ہم نے پہاڑوں کو پیشکش کی، پہاڑ نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم نے کہا کہ یا اللہ میں اس امانت کو قبول کرتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ شرعی مسئلہ بھی یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آسمان کیسے انکار کر سکتا ہے، اللہ حکم دے زمین کیسے؟ لیکن حدیث پاک کے اندر مفسرین نے اس آیت کی شرح میں لکھا یہ حکم کوئی لازمی اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے آسمانوں کو اختیار دیا، زمینوں کو اختیار دیا، پہاڑوں کو اختیار دیا۔ انہوں نے اپنے حساب سے کیا دیا؟ مولا یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، کیا تو اٹھائے گا؟ ابن آدم نے کہا مولا میں یہ بوجھ اٹھاؤں گا۔ وہ کون سا بوجھ ہے؟ اس آیت کی اگر ہم شرح دیکھیں نا تو تفسیروں کے اندر لکھے وہ بوجھ یہ ہے بندہ اپنے اعضاء کو رسول اللہ کے دین کے مطابق چلائے، بندہ فرائض کی پابندی کرے، وعدوں کو پورا کرے، نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ یہاں پر تصوف کے بہت بڑے امام حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے ایک واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ آپ کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کے اندر آپ نے ایک بزرگوں کا یہ واقعہ لکھا۔ حضرت سیدنا خاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خاتم اعصم بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کی بارگاہ میں علاقے کا بڑا امیر بندہ آیا، کہتا حضرت صاحب میرے گھر فلاں دن دعوت ہے، مہربانی فرمایا اللہ کے نیک بندے میرے گھر میں قدم رنجا فرمائیں، تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، اگر میری شرطیں تو مان جائے گا تو میں تیرے گھر تیری دعوت پہ آؤں گا، اگر میری شرطوں پہ تو عمل نہیں کرے گا تو میں معذرت کرتا ہوں۔ اس نے کہا بتائیں شرطیں۔ آپ نے فرمایا پہلی شرط جہاں میرا دل کرے گا وہاں پر بیٹھوں گا، میری دوسری شرط جس چیز پہ میری تمنا ہوگی وہ چیز میں کھاؤں گا، میری تیسری شرط جو میں کہوں گا تمہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ وہ دنیا دار بندہ تو اس نے کہا یہی کہے کہ نیک بن جو توبہ کرو نمازیں پڑھو۔ المختصر دعوت کا دن تھا، بڑے بڑے عمراء روسا، بڑے بڑے جو سردار تھے، بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ اس کے دسترخوان پہ حاضر ہوئے۔ اب انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے ولی کامل کا۔ حضرت خاتم اعصم جب تشریف لائے جہاں پر لوگوں کے جوتے پڑے تھے ان جوتوں کے اوپر آ کے بیٹھ گئے۔ آگے سے وہ کہتا حضرت صاحب اتنے اعلیٰ قسم کے کارپٹ قالین ہیں۔ فرمایا میری تمہاری شرط طے ہو چکی ہے، جہاں میرا دل کرے گا۔ جو علم ہوتا ہے نا، علم بندے کے اندر تکبر نہیں لاتا، علم بندے کے اندر عاجزی لے کے آتا ہے۔ اللہ والوں کی صفت ہے کہ وہ بڑے باادب ہوتے ہیں۔ آپ بیٹھ گئے، وہ بندہ مجبور تھا، شرط کو اس نے قبول کیا تھا۔ کھانا کھانے کا وقت آیا، بڑے بڑے اس نے اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے تھے، سارے لوگوں نے وہ کھانے شروع کیے۔ آپ کے ہاتھوں میں خشک روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ کھانا شروع کر دیا۔ کہتا حضرت اتنے اعلیٰ کھانے۔ فرمایا میرا تمہارا یہ وعدہ طے ہو چکا تھا، شرط طے تھی، جو میں کہوں گا وہی میں کروں گا اور جو میں کھانا چاہوں گا وہی میں کھاؤں گا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، پتہ نہیں مجھے کس کام کا حکم دے گا۔ المختصر سارے بندے جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے نا، آپ سب سے آگے مسند پہ چلے گئے۔ آپ نے کہا جاؤ ایک چولہا اور ایک توا لے کے آؤ۔ صوفیاء کرام کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ بندے حیران، کھانا بھی پک گیا، روٹیاں بھی پک گیا، سالن بھی پک گیا، اب چولہا توا لانے کی کیا نوبت آ گئی؟ جب وہ بندہ لے کے آیا کیونکہ مجبور تھا، وعدہ کیا تھا،
فرما آگ جلاؤ، آگ جلائی، فرما توا رکھو، توا اوپر رکھا، اتنا کچھ توا گرم ہو گیا کہ توے کے اندر سے دھواں نکلنے لگا، اتنا وہ تپ گیا گرمی سے، آگ سے۔ اللہ کے ولی کامل نے ننگے پاؤں توے کے اوپر قدم رکھی، ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بتایا آج صبح میں نے نماز پڑھی، یہ کام کیا، اب اس بھائی کی دعوت پہ آیا۔ فرمایا کہ آج صبح سے لے کے اب تک جو میں نے کیا نا وہ میں نے تم سب کو حساب دیا ہے، اب باری باری تم بھی آؤ، جوتے اتارو، ننگے پاؤں توے پہ کھڑے ہو کے آج کے آدھے دن کا مجھے حساب دو۔ سارے بندے، علماء فرماتے ہیں کہ قدموں میں پڑ گئے، حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے، ہم یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تم میرے سامنے آدھے دن کا حساب مجھے اس توے پہ کھڑے ہو کے نہیں دے سکتے، تو یاد رکھو پوری زندگی کا حساب قیامت کے دن کیسے دو گے؟ جب سورج سوا نیزے پہ رہ کے آگ برسا رکھا ہوگا، تانبے کی طرح دہکتی ہوئی زمین ہوگی۔ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ہم اپنی کیفیات کے اوپر غور کریں، نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور اس حدیث پاک کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں 6 چیزوں کا درس دیا، مختصراً وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک ایصال ثواب کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ دوسری 11ویں شریف ہے، جو لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں، لنگر پاک اہتمام کرتے ہیں، ہمارے اہل محلہ جو مسجد کی رونق ہے، ہمارے احباب، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب چلے گئے ان کے ایصال ثواب کی نیت سے 1-2 حدیث پاک۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے مشکات شریف کے اندر، حضور فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ، میری جو امت ہے نا یہ امت مرحوم ہے، تدخل قبورها بذنوبها، جب میری امت قبروں کے اندر داخل ہوگی تو گناہوں کے ساتھ جائے گی، لیکن جب میری امت کو قبروں سے نکالا جائے گا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ باستغفار المؤمنین، مومنین کی دعاؤں سے ان کی بخشش فرما دے۔ اور آج ہم بھی اپنی اپنی مسجدوں میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب پاک کی جو ہم امت ہے نا، خدا کی قسم یہ بڑی کمال والی امت ہے، یہ وہ امت ہے جس کے اندر آنے کے لیے رب کے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی۔ تھوڑے تھوڑا آگے آگے نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، علامہ امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جس طرح ہم لوگ جمعہ المبارک کے دن اپنی اپنی جامعہ مسجدوں کے اندر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نا، اسی طرح دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر جو خانہ کعبہ ہے، اسی طرح کا ایک خانہ کعبہ اللہ نے عرش معلیٰ پہ تیار کیا۔ ہمارا جو خانہ کعبہ اسے بیت اللہ کہتے ہیں، عرش والے کعبے کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ جب جمعے کا دن آتا ہے نا، حضرت جبریل امین اس کعبے کی چھت پہ مینار پہ کھڑے ہو کے جمعے کی اذان پڑھتی ہے، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام جمعے کی جماعت کرواتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جمعے کی اقامت پڑھتے ہیں۔ اللہ کے تمام فرشتے ان 4 مکرم ملائکہ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ جب جمعے کی نماز اپنے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے نا، جناب جبریل امین پھر مینار پہ چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، آج جس نے بھی نبی پاک کی امت میں سے اذان پڑھی ہے نا، میں ان تمام مؤذنوں کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، نبی پاک کی امت کے جتنے مکبر ہیں نا تکبیریں پڑھنے والے، میں ان کو ثواب پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسرافیل اسلام آپ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے جو جمعے کا خطبہ پڑھا ہے نا اس کا ثواب رسول اللہ کی امت کے تمام خطیبوں کو پیش کرتا ہوں۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے جو جمعے کی جماعت کروائی ہے نا اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی امت کے تمام اماموں کو تحفہ دن پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں تم مجھ سے سخاوت لے کر میرے سامنے میری سخاوت کا اظہار کرتے ہو، تم سب گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، جشن
تعالی ہم سب کو ان اصلاحی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضور الاسلام کے صدقے ہماری آج کی محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب تشریف لائیں، انشاءاللہ نعت شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد